ثنا و تعریفات تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ مہینہ ذو الحج کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، جن کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، ان میں سے جو 5ویں چیز ہے وہ بیت اللہ کا حج کرنا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں اس پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وہ بندہ جسے میں مال اور دولت کے ساتھ نوازتا ہوں، میرا وہ بندہ جسے میں مال و دولت کے ساتھ نوازتا ہوں اور 5 سال اسے گزر جاتے ہیں اور وہ میرے گھر کی زیارت نہیں کرتا، تو وہ بہت بڑے اجر اور میری رضا سے محروم رہتا ہے۔ حدیث کیا ہے کہ میرا وہ بندہ جسے میں مال کے ساتھ نوازتا ہوں اور 5 سال گزر جاتے ہیں اور وہ میرے گھر کی زیارت نہیں کرتا، تو وہ بہت بڑے اجر اور میری رضا سے محروم رہتا ہے۔ عزیز بھائیو، یہ حدیث اللہ کے گھر کی زیارت کی اہمیت کو واضح کر رہی ہے، بیت اللہ کے طواف کی اور حج کی اہمیت کو واضح کر رہی ہے۔ اور اسی حج کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو اتنی فضیلت بخشی ہے کہ ایک دن جو ہے یوم عرفہ کے نام سے، جس کو 9 ذی الحجہ کہتے ہیں، اس کی فضیلت کے اندر چند ایک احادیث ہیں۔ نمبر 1 کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اے علی، مجھے بتلائیں کہ میں غسل کب کیا کروں؟ فرمایا اغتسل کل یوم ان شئت، اگر آپ چاہیں، اگر آپ ہر روز غسل کر سکتے ہیں تو ہر روز غسل کیا کریں۔ وہ کہتے ہیں لا بل الغسل المستحب، مجھے یہ بتائیں کہ مستحب غسل کون سا ہے، کون سا غسل ہے جو زیادہ اچھا ہے، جس کا اجر ملتا ہے، وہ کون سا ہے؟ فرمایا کل یوم غسل، ہر جمعہ کے دن غسل کرنا، ویوم الفطر ویوم الاضحیٰ ویوم النحر، عید الفطر کے دن غسل کرنا اور عید الاضحیٰ کے دن غسل کرنا، اور یوم عرفہ کے دن بھی غسل کرنا چاہیے۔ اس غسل کا اجر ہے، ثواب ہے، مستحب ہے۔ آپ جمعہ کے دن غسل کریں، آپ عید الفطر کے دن غسل کریں، آپ عید الاضحیٰ کے دن غسل کریں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے، اور آپ اس شخص کو یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ یوم عرفہ کے دن بھی غسل کیا کریں۔ عزیز بھائیو، یوم عرفہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس دن کیا کرنا چاہیے؟ یوم عرفہ کے دن ایک مسلمان جو ہے اس کو غسل بھی کر لینا چاہیے یوم عرفہ کے دن۔ اور دوسری روایت جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
اس دن کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، اس سال کا جو روزہ رکھنا ہے یہ گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ عزیز بھائیو، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے جو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر، ذو الحجہ کے مہینے کے اندر اس دن کو عطا کی ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ عزیز بھائیو، جو یہ روزہ رکھنا ہے اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ جس طرح رمضان کے روزے ہیں ان کی بھی تو کیفیت بیان کی گئی ہے کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں چھوڑا، جس نے روزہ رکھ کر کبھی اعمال کو نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجہ، اس کے روزے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان ھذا یوم من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر لہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو یہ یوم عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اس دن جس نے روزہ رکھا، فرمایا من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ، اس دن کے اندر جس نے اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو اور اپنی زبان کو، 3 چیزوں کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس نے اس دن کے اندر 3 چیزوں کا لحاظ رکھا، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو اور اپنی کانوں کو، جس نے گناہوں سے قابو میں رکھا، غفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، بخش دیا جائے گا اسے، غفر لہ، اسے بخش دیا جائے گا۔ کسی عزیز بھائیو بخش دیا جائے گا جس نے 3 چیزوں کا لحاظ رکھا ہے۔ فرمایا من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ، جس نے اپنے کانوں کو گناہ سننے سے بچایا، موسیقی سننے سے بچایا، اپنی آنکھوں کو ان کو زنا سے، خیانت کرنے سے بچایا، اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے بچایا، اللہ تعالیٰ غفر لہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف کر دیں گے۔ تو عزیز بھائیو، اس دن کا جو روزہ ہے اس کے اندر خاص اہتمام اس چیز کا کرنا چاہیے کہ انسان روزے کی حالت سے ہو اور اپنے روزے کی حفاظت کرے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر اس دن کے اندر جو خصوصی طور پر کرنے والا کام ہے وہ تکبیرات کا کہنا۔ عزیز بھائیو، تکبیرات کے بارے میں بہت زیادہ احادیث ہیں، صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک حدیث نہیں ملتی۔ ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ذو الحجہ کا جب مہینہ شروع ہوتا تو وہ بازار کی طرف نکل جاتے اور تکبیرات کہا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو تعلیقاً ذکر کیا ہے، 669 نمبر یہ حدیث ہے، اس کو تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ اور معلق، تعلیق معلق سے، معلق حدیث وہ ہوتی ہے، معلق کہتے ہیں اس چیز کو جو لٹکی ہوئی ہوتی ہے، مطلب کہ اس حدیث کی سند نہیں ہے، بے سند یہ روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ حدیث تعلیقاً ہے۔ اور عزیز بھائیو، تعلیقاً جو حدیث ہے وہ قابل حجت نہیں ہو سکتی، جو حدیث تعلیقاً ہے وہ قابل حجت نہیں ہو سکتی۔ البتہ مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب 9 ذو الحجہ ہوتی تھی، یوم عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے۔ بالخصوص اس پورے مہینے کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ان دنوں سے بڑھ کر بھی کسی دن کی فضیلت ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں ہے، اور آگے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ تسبیح کو، تحلیل کو، تحمید کو، الحمدللہ کو، لا الہ الا اللہ کو، اللہ اکبر کو، اس ذکر کو کثرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر کیا کرو۔ عزیز بھائیو، یہ جو حدیث ہے، یہ جو روایت ہے، اس کی سند کے اندر یزید بن ابی زیاد راوی مدلس ہے، یزید بن ابی زیاد راوی مدلس ہے۔ یہ روایت صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ، البتہ یہ حدیث ہے کہ ان کی فضیلت سے زیادہ کسی اور دن کی فضیلت نہیں ہے۔ اب آپ ان میں کوئی بھی عمل کرتے ہیں، چاہے وہ سبحان اللہ کا ہے، الحمدللہ کا ہے، لا الہ الا اللہ کا ہے، اللہ اکبر کا ہے، وہ نماز پڑھنے کا ہے، وہ صدقہ کرنے کا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ہے، یعنی تحلیل تحمید کو خاص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر ایک عمل ان دنوں کے اندر بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، باقی دنوں میں اتنی فضیلت نہیں ہے۔ تو عزیز بھائیو، تکبیرات کے بارے میں
خصوصاً فجر کی نماز 9 ذی الحجہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد تکبیرات کہنا، فرض نماز کے بعد بھی تکبیرات کہنا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، سلمہ بن الاسدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد تکبیرات کہنا شروع کرتے تھے اور ایام تشریق کی عصر کی نماز کے بعد تک تکبیرات کہا کرتے تھے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل بھی نقل کیا گیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے اور ایام تشریق کی جو ایام تشریق کی عصر کی نماز کے بعد تک وہ بھی تکبیرات کہا کرتے تھے۔ اور عزیز بھائیو، تکبیرات کے الفاظ کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ صرف ایک روایت ثابت ہے۔ تکبیرات کے الفاظ، تکبیر اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا۔ تو تکبیرات کے الفاظ جو ہیں ان کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ صرف ایک روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے۔ باقی تکبیرات کے الفاظ کے بارے میں عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو روایت ہے یہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ عزیز بھائیو، یہ روایت صحیح مسلم کے اندر نہیں ہے، اس طرح کی کوئی ایک روایت نہیں ہے۔ تکبیرات کے الفاظ کے بارے میں صرف ایک روایت ہے اور وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ موقوف صحیح روایت ہے، موقوف صحیح کہ صحابی کا اپنا عمل ہے، صحابی کی روایت ہے، صحابی کی بات ہے، صحابی کا اپنا عمل ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیرات جو کہا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر وعجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صرف یہ ان الفاظ کے ساتھ یہی ایک مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جو صحیح الفاظ کے ساتھ ثابت ہے، وگرنہ دوسری کوئی روایت نہیں ہے۔ اور عزیز بھائیو، ایک قابل توجہ جو بات ہے، جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیرات ہیں معنوی اعتبار سے یہ صحیح ہے۔ تکبیر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرنا۔ انہی تکبیرات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو معنوی اعتبار سے جتنی تکبیرات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑھائی بیان کی جاتی ہے وہ ٹھیک ہے، مگر سند کے اعتبار سے صرف ایک روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی۔ تو عزیز بھائیو، تکبیرات کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو تکبیرات کے بارے میں جو روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد تکبیرات شروع کر دیا کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ تکبیرات کہا کرتے تھے۔ عزیز بھائیو، اسی 9 ذی الحجہ کے دن، جو یوم عرفہ کے دن، ایک اور جو عمل کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ پورے سال کے جتنے دن ہیں سب سے زیادہ افضل ترین دعا کے اعتبار سے اگر کوئی دن ہے تو وہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ پورے سال کے جتنے دن ہیں ان دنوں کے اندر دعا کے اعتبار سے سب سے زیادہ اگر کوئی افضل ترین دن ہے تو وہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اور آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی جو توانائی ہے وہ ذکر اذکار کے اندر، قرآن مجید کی تلاوت کے اندر صرف کرے، اور انسان کو چاہیے کہ اس دن کے اندر وہ دعا کیا کرے، اپنے لیے دعا کرے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کرے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے دعا کرے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے اس دن کے اندر۔ اور جامع ترمذی کے اندر ایک اور روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ اس روایت کو حسن قرار دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین جو دعا ہے وہ یوم عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے بہترین جو دعا ہے وہ میری دعا ہے، اور سب سے بہترین جو دعا ہے مجھ سے پہلے جو انبیاء تھے جو ان کی دعا ہے وہ سب سے بہترین دعا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وہ دعا کون سی ہے؟ جو تمام انبیاء کی دعا ہے، جو یوم عرفہ کے دن کی دعا ہے، جو میری دعا ہے، وہ دعا کون سی ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا ہے، فرمایا یہ سب سے بہترین دعا ہے، یہ میری دعا ہے، مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے، سب سے بہترین دعا ہے۔ پھر دعا بتلا دی ہے کہ یہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اس دعا کو ایک دن کے اندر 100 مرتبہ پڑھا ہے اس سے زیادہ اجر کسی کا نہیں ہے. ہاں اس بندے کا اجر اس سے زیادہ ہو سکتا ہے جس نے ایک دن کے اندر اسی دعا کو 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھ لیا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے اس دعا کو ایک دن کے اندر 100 مرتبہ پڑھا ہے اس سے زیادہ اجر کسی کا نہیں ہے. البتہ اس کا ہے جس نے ایک دن کے اندر 100 سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھ لی ہے. تو عزیز بھائیو یہ دعا کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے. صبح و شام کے اذکار میں بھی یہ شامل ہے اور آج کے دن کے لیے خصوصی یہ دعا ہے اور یہ نبی اسلام کی دعا ہے, عرفہ کے دن کی دعا ہے, تمام انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے. عزیز بھائیو ایک اور عمل اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرنی ہے اس کی ایک وجہ بیان کر دی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من یوم کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس دن کے اندر اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. فرمایا کوئی دن عرفہ کے دن سے بڑھ کر نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. یعنی جو یوم عرفہ کا دن ہے اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. تو عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ سے جہنم کے بارے میں پناہ طلب کرنی چاہیے. حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے ایک دن کے اندر 3 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ سے جہنم بھی اس کے بارے میں سفارش کرتی ہے کہ اللہ جی اس کی دعا کو قبول کر لیجیے, اس کو مجھ سے پناہ دے دیجیے, اس کو مجھ میں داخل نہ کرنا. تو عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے, اور اس دن کے اندر بھی کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو سب سے زیادہ جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. جتنے لوگ آزاد جہنم کی آگ سے اس دن ہوتے ہیں کسی اور دن کے اندر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی خیر برکت کو بلائی کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. عزیز بھائیو قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں کہ ہم لوگ قربانی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرتے ہیں. عزیز بھائیو قربانی کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. بنیادی چیزیں ہم ہر دفعہ سنتے رہتے ہیں, ہر بار سنتے رہتے ہیں کہ قربانی کا جانور کن عیوب سے بری ہونا چاہیے, کہ اس کے اندر کون سی جو کمی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, کن عیوب سے پاک ہونا چاہیے, کہ واضح طور پر کانا نہ ہو, واضح طور پر لنگڑا نہ ہو, واضح طور پر بیمار نہ ہو, واضح طور پر کانا نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, بیمار نہ ہو, اس کا سینگ کٹا ہوا نہ ہو, اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو, زیادہ بوڑھا نہ ہو, اور ایسا لاغر نہ ہو کہ جس کی ہڈیوں کے اندر گودا نہیں ہے. یہ کچھ شرائط ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, جو آپ نے بیان فرمائی کہ واضح طور پر کانا نہ ہو جانور جو قربانی کا ہے, واضح طور پر لنگڑا نہ ہو اور کان کٹا ہوا نہ ہو, واضح طور پر بیمار نہ ہو, اس کا سینگ کٹا ہوا نہ ہو, اور اس کی عمر ہے وہ زیادہ نہ ہو, زیادہ بوڑھا نہ ہو, اور ایسا لاغر نہ ہو جس کا لاغر پن کمزور پن واضح ہے, اس کا لاغر پن اس کا کمزور پن واضح ہے کہ اس کی ہڈیوں کے اندر گودا نہیں ہے. عزیز بھائیو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ, کہ نہ تم ذبح کرو مگر 2 دانتا. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تم ذبح نہ کرو مگر 2 دانتا, یعنی اس سے نیچے آپ ذبح نہیں کر سکتے. البتہ اگر چوگا ہے یا چھگا ہے وہ آپ ذبح کر سکتے ہیں, مگر 2 دانتا زیادہ بہتر ہے, زیادہ افضل ہے. البتہ اس سے نیچے آپ ذبح نہیں کر سکتے. صرف ایک روایت ہے جس کے اندر صرف اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص 2 دانتا جانور اس کو میسر نہیں ہے, اس نے پوری کوشش کی ہے, بازار میں گیا ہے, منڈی میں گیا ہے, اس کو 2 دانتا جانور ملا نہیں ہے, تب جا کر بیڑ کا جو جزا ہے, جزا کہتے ہیں کہ بیڑ کا بچہ جب 1 سال کا ہو جائے اسے جزا کہا جاتا ہے, جسے پوری کوشش کے باوجود 2 دانتا جانور نہیں ملا, تب جا کر وہ بیڑ کا جزا, بیڑ کا 1 سال کا بچہ ذبح کر سکتا ہے. اگر 2 دانتا موجود ہے پھر اس کی بھی اجازت نہیں ہے, تو ذبح 2 دانتا کرنا چاہیے, یہ زیادہ افضل ہے. تو عزیز بھائیو اسی طرح جو خصی جانور ہے اس کی قربانی جائز ہے, اس کی ممانعت کی صحیح حدیث کوئی ایک بھی موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا ہو کہ اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. عزیز بھائیو اسی طرح
ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کی جو کھالوں کا حکم ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ جو قربانی کے جانور کی کھالیں ہوتی ہیں یہ مسکین لوگوں کے اندر تقسیم کر دینی چاہیے، مسکین لوگوں کو دے دینی چاہیے تاکہ وہ اس کے ساتھ فائدہ حاصل کر لیں. جتنی قربانی کی کھالیں ہیں مسکینوں کے اندر تقسیم کر دینی چاہیے تاکہ وہ اس کے ساتھ فائدہ حاصل کر لیں. اور ایک مسئلہ اس کے اندر بھی ہے کہ جو قصاب ہے، جو کسائی ہے، جو آپ کا جانور ذبح کرتا ہے، آپ اس کو بطور اجرت قربانی کی کھال نہیں دے سکتے، یہ جائز نہیں ہے. اور قربانی کا گوشت بطور اجرت دینا یہ حرام ہے، علماء نے منع کیا ہے، حدیث منع کرتی ہے. عزیز بھائیو، اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ قصاب کو پیسے دیتے ہیں اور جب اس کو وہ پیسے تھوڑے نظر آتے ہیں تو ساتھ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو گوشت بھی تو دیا ہے. جب یہ بات کر دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ بھی ہم نے بطور اجرت دی ہے. تو اس حدیث سے، روایت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جو قصاب ہے اس کو نہ قربانی کی کھال اور نہ قربانی کا گوشت بطور اجرت نہیں دینا. ہاں اگر وہ غریب ہے، مسکین ہے، اس کے اخراجات نہیں ہیں تو آپ اس کو اللہ کے لیے دے سکتے ہیں، اس پر صدقہ کر سکتے ہیں، اس کو ویسے آپ دے سکتے ہیں، مگر بطور اجرت نہیں دینا چاہیے. عزیز بھائیو، اسی طرح قربانی کے مسائل میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کیا میت کی طرف سے قربانی دینی جائز ہے. ایک روایت ہے، حنش بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، 2 مینڈے ذبح کر رہے تھے. میں نے کہا یہ کس کی طرف سے قربانی کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کروں. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کروں تو میں یہ آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں. عزیز بھائیو، یہی جو روایت ہے یہ 4-5 کتابوں کے اندر ہے. جامع ترمذی کے اندر ہے، سنن نبی داؤد کے اندر ہے، سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر ہے اور سنن ترمذی کے اندر ہے. 4-5 کتابوں کے اندر یہ روایت ہے. اب یہ اس روایت کی سند ہے 4 اعتبار سے ضعیف ہے. 4 علتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. نمبر 1، اس روایت کی سند کے اندر شریک بن عبداللہ، قاضی شریک بن عبداللہ مدلس راوی ہیں. نمبر 2، حکم بن عتیبہ راوی، وہ بھی مدلس ہے. نمبر 3، ابی الحسناء، اس روایت کی سند کے اندر ایک راوی ہے وہ مجہول ہے، اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور نمبر 4، یہ روایت بیان کرنے والے حنش ہیں. جمہور محدثین نے حنش کو ضعیف قرار دیا ہے. تقریب التہذیب کے اندر حنش کو ضعیف قرار دیا ہے، یہ کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کی جو روایت ہے وہ قابل حجت نہیں ہے. تو عزیز بھائیو، میت کی طرف سے قربانی کرنے کے جواز کے اندر ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. میت کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی. ایک حدیث بھی اس کے جواز کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. اور عزیز بھائیو، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں، ساتھ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنا عقیقہ کرنا تھا یا فلاں بچے کا عقیقہ کرنا تھا تو چلے ساتھ وہ عقیقہ بھی ہو جائے گا، یہ قربانی بھی ہو جائے گی. تو اس طرح جائز نہیں ہے. قربانی کے اندر عقیقے کی نیت کو رکھنا یہ جائز نہیں ہے. عزیز بھائیو، 1-2 مسائل جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. آپ قربانی کرتے ہیں، حدیث نے آپ کو، اسلام نے ہمیں ایک رخصت دی ہے کہ اگر ایک شخص ایک قربانی بیل کی یا اونٹ کی نہیں کر سکتا تو اس کے اندر حصے دار مل سکتے ہیں، شراکت داری ہو سکتی ہے. بیل کے اندر جو رخصت ملی ہے وہ 7 کی ہے اور اونٹ کے اندر جو رخصت ملی ہے وہ 7 بھی ہے اور 10 کی بھی ہے، کہ اونٹ کے اندر 10 تک لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 7 بھی شریک ہو سکتے ہیں اور 10 بھی شریک ہو سکتے ہیں. عزیز بھائیو، وہ شخص جو اکیلا قربانی کی طاقت نہیں رکھتا اور وہ قربانی کسی دوسرے کے ساتھ مل کر رہا ہے، یا وہ بیل کے اندر ہے یا وہ اونٹ کے اندر ہے، قربانی کرنے سے پہلے اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس قربانی کے اندر جتنے حصے دار ہیں ان میں کوئی بدعتی نہیں ہونا چاہیے، ان میں کوئی مشرک نہیں ہونا چاہیے، ان میں سے کوئی بدعتی، کوئی مشرک اور دائمی بے نماز نہیں ہونا چاہیے. علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ مشرک کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور علماء نے اس بات پر فتویٰ دیا ہے کہ جو بندہ دائمی بے نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، آپ کی قربانی کے اندر اگر وہ شراکت داری کرتا ہے تو آپ اس قربانی کے اندر سے اپنی شراکت داری کو ختم کر لیں، کیونکہ جو قربانی کر رہے ہیں وہ ایک جان ہے، اس کے اندر شریک 7 لوگ ہیں یا 10 لوگ ہیں، جان ایک ہے، اس کے اندر حرام کا شبہ پڑ گیا ہے. ایک ایسا بندہ اس کے اندر آ گیا ہے جو مشرک ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ اس کا ایک عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اور کرنے والا بھی مخلص ہے، موحد ہے، صرف اس کا عمل قبول کیا جاتا ہے. عزیز بھائیو، اس کا خاص خیال رکھنا
کہ قربانی کے اندر شراکت داری کرتے ہوئے اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو بدعتی ہے یا بے نماز ہے یا مشرک ہے تو اس کے ساتھ قربانی کرنے سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔